اچھا، اب کوئی شخص غریب ہے، فطرے کی اتنی تاکید سنتے ہیں، اتنا مستحب ہے، روزے اس سے قبول ہوتے ہیں. ابھی تو میں نے اس کے فوائد اتنے سارے آپ کو اور فطرے کے نہیں بتائے کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے ورنہ مسائل رہ جاتے. تو غریب بھی چاہتا ہے، فقیر بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنا فطرہ نکالے. مثلا گھر میں 8 افراد اگر ہیں تو اس میں ایک مستحب طریقہ ان کے لیے ہے. وہ یہ ہے کہ مثلا جیسے آٹے کے اعتبار سے فطرہ تقریباً 360 روپے طے ہوا ہے کہ آج اس سال یعنی. تو اب وہ 360 کی رقم نکال لیں اور گھر کا جو کوئی ایک شخص ہے وہ اس کے قبضے کے اندر وہ سمجھے وہ فطرے کی نیت سے اس کو نکال دے. اس کے بعد گھر میں جو دوسرا آدمی ہے اس کو فطرے کی نیت سے دے دے. پھر وہ اسے اپنے قبضے میں لے، تیسرے کو فطرے کی نیت سے دے دے، پھر وہ چوتھے کو دے دے. مثلا اگر 7-8 افراد ہے تو 8ویں کے پاس جب وہ فطرہ جائے گا تو وہ اس 8واں جو ہے اس کو لے کر اور کسی جو باہر کوئی جو ان کے گھر کا فرد نہ ہو کسی مستحق کو تلاش کر کے ایک فطرہ، یعنی صرف ایک فطرہ نکلے گا اور وہ سب کی طرف سے سب فطروں کا ثواب دلوا دے گا اور وہ پھر ایک فطرہ کہیں پر چلا جائے گا. تو یہ ایک مستحب ایک طریقہ ہے. اس کو المسائل المنتخبہ میں آیت اللہ سیستانی نے لکھا ہے اور یہ مشہور بھی ہے کافی. تو بہرحال اگر کوئی غریب اور نادار ہو، فطرہ اگرچہ اس کے اوپر واجب تو نہیں ہے کیونکہ وہ یعنی خود ہی اس کے مالی حالات ایسے ہیں کہ اس پہ فطرہ واجب نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس کا ثواب ہم لیں، تو یہ ایک طریقہ ہے کہ فقط ایک فطرہ اس انداز سے نکال دیں اور اس کے بعد پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو دے کے آخری والا جو ہے وہ پھر کسی فقیر کو دے دیا جائے جو کہ فقیر شرعی ہو اور شرائط رکھتا ہو.